میں دم بخود سا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ان دونوں کی آپس میں گفتگو سن رہا تھا۔ وہ مردور رانی کو بہکا رہا تھا اور رانی مجھ سے انتقام لینے کی خاطر بہک رہی تھی۔ یہ میرے لیے خطرناک صورتحال ثابت ہو سکتی تھی۔ رانی اب جگدیش کی چیلی بن کر میری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ جگدیش کی مکروہ صورت غائب ہو چکی تھی۔ رانی اب مجھ سے ماندانہ نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ اگلے دن صبح ہی رانی نے شور ڈال دیا کہ اسے اس حوالدار صاحب کے سامنے پیش کیا جائے، وہ اسے بیان دینا چاہتی ہے۔ تھانے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی رات حوالات میں گزارنے سے رانی کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اور اب وہ سچ بولنے پر راضی ہو گئی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ سچ کیا تھا۔ ناچار مجھے بھی رانی کے ساتھ ہی حوالدار کریم داد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اپنی میز کے پیچھے بچھی اونچی پشت گاہ والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ حسب معمول کالا سیاہ رول اس کے ہاتھوں میں تھا، جیسے وہ بڑے ڈرامائی انداز میں بار بار اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے جا رہا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں میز پر دھری تھیں اور اس کا رخ ہماری جانب تھا۔ مجھے اس کی بے ہودگی پر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر میں اندر ہی اندر تل ملانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ بول رانی، اب تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے باری باری ہم دونوں کے چہروں کی طرف دیکھ کر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو رانی کہنے لگی، حوالدار صاحب، میں بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے اس شوکے کے کہنے پر چودھری عالم خان کا خون کیا تھا۔ رانی کے یہ الفاظ بم کی طرح میرے سر پر پھٹے تھے۔ یہ ہوئی نہ بات، اس کا مطلب میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ حوالدار کریم داد فاتحانہ انداز میں گویا للکاری مارتے ہوئے بولا، یہ جھوٹ بول رہی ہے صاحب۔ میں بھلا اتنے بڑے چودھری عالم خان کا کیوں خون کروں گا؟ میں رانی کی طرف غصہ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے حوالدار سے بولا، کتنے پیسے لیے تھے تو نے چودھری حشمت علی خان سے؟ حوالدار کریم داد میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ میرے وجود میں چیونٹیاں دوڑنے لگیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور برماتی ہوئی نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے چند قدم بڑھا۔ حوالدار صاحب، میری بات کا یقین کریں، یہ کمینی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں تو چودھری حشمت علی کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ یہ کمینی اس شیطان جگدیش کے کہنے پر ایسا کر رہی ہے۔ اوئے، یہ جگدیش کیا بلا ہے؟ حوالدار نے خفیہ لہجے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ میری بات کو کہے میں اڑاتے ہوئے بولا، اوئے تینے جنوں بھوتوں کی کہانی شروع کر دی؟ اب دوبارہ یہ فرضی کہانی سنائی تو تیری جان نکال دوں گا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک مقتول چودھری عالم خان کے دونوں بیٹے چودھری نیاز خان اور چودھری پرویز خان بھی آن تھمکے۔ ان کے ہمراہ ایک میری عمر کا بھی نوجوان تھا۔ اس کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ باقی نیاز خان 35 اور پرویز خان 30 سال پیٹے میں تھے۔ ان کے ساتھ 3-4 اسلحہ بردار ہواری بھی تھے۔ کیوں جی حوالدار صاحب، انہوں نے زبان کھولی کہ نہیں؟ چودھری نیاز خان نے اندر کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ آہو جی، کاکی نے تو زبان کھول ہی دی ہے۔ میں نہ کہتا تھا ایک رات حوالات میں گزاریں گے تو آپ ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ حوالدار کریم داد نے فخر سے اپنا سینہ پھلاتے ہوئے ان سے کہا اور ان کے سامنے رانی کا جھوٹا بیان دہرا دیا۔ مجھے تو پہلے ہی شک ہے، یہ دونوں ہمارے دشمن چودھری حشمت علی خان سے رلے ملے ہوئے ہیں۔ چودھری نیاز ہماری طرف غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اب آپ ان دونوں کے خلاف پرچہ کٹوا کر سب سے پہلے چودھری حشمت علی خان کی گرفتاری کے احکامات جاری کریں۔ آپ لوگ پہلے میری بات تو سن لیں چودھری صاحب۔ اس بار میں نے نیاز محمد پرویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رانی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ نہ تو چودھری حشمت علی خان سے ملی ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے آپ کے بزرگوار والد صاحب کا خون کیا ہے۔ رانی دراصل ایک شیطان کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے، جس کا نام جگدیش ہے، اور جگدیش نے ہی رانی کے بحروب میں یہ خون کیا ہے۔ میری بات پر وہ دونوں ہتھے سے اکھڑ گئے۔ غصے سے دان نکوستے ہوئے مجھے مارنے کو لپکے، مگر حوالدار کریم داد اچانک میرے اور ان کے درمیان میں آ گیا۔ نہیں نہیں چودھریو، اس طرح تو یہ اس کا قانونی پوائنٹ بن جائے گا۔ تم بے فکر رہو، اب یہ لوگ پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتے۔ حوالدار صاحب، ان دونوں کو تو ایک طرف رکھو، اصل مجرم تو چودھری حشمت علی خان ہے، اسے پھانسی پر چڑھنا چاہیے۔ چودھری پرویز ناک منہ چڑھا کر حوالدار سے بولا۔
میں نے دیکھا حوالدار کریم داد خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی پریشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ چودھری حشمت علی خان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہوئے کترا رہا تھا، لیکن چونکہ رانی نے کھلم کھلا جھوٹا بیان دے دیا تھا، اس لیے وہ خاصی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہو حوالدار جی؟ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ چلو چودھری حشمت کو گرفتار کریں۔ چھوٹے چودھری نیاز خان نے حوالدار کو گویا اپنے کرکراتے لہجے سے ٹھوکا دیا۔ دیکھو چودھریو، صرف کلی رانی کے اس بیان سے ہم یہ کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ شوکا بھی ہے، جو صحت جرم سے سرے سے انکاری ہے۔ بات تو تب بھی شوکا بھی ایسا بیان دیتا، بلکہ یہ تو یہاں تک بھی کہہ رہا ہے کہ رانی کا یہ بیان جھوٹا ہے۔ حوالدار، پتہ نہیں کون سی ہمیں پٹیاں پڑھا رہے ہو۔ رانی اقبال جرم کر چکی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹے چودھری نیاز نے سخت لہجے میں اسے کہا تو حوالدار اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں چاہتا ہوں چودھری حشمت علی خان کے خلاف مضبوط کیس بنے، تاکہ نہ اس کی ضمانت ہو سکے نہ رہائی۔ اگر یہ بدبخت شوکا بھی راہ راست پر آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس بار حوالدار کریم داد کی صراحت انگیز گفتگو نے ان دونوں چھوٹے چودھریوں کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ کھڑے تیسرے اور میری ہم عمر کے نوجوان نے بھی حوالدار کی بات کی تائید کرتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ یہ مجھے ذرا سمجھدار اور سلجھا ہوا شخص دکھائی دے رہا تھا، اور اب تک بالکل خاموشی سے ساری ہونے والی دھواں دار گفتگو پر بڑے غور سے تفکر کر رہا تھا۔ نوجوان مجھے انہی دونوں چھوٹے چودھریوں کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی لگتا تھا بہر طور۔ تب پھر چھوٹے چودھری پرویز نے میری جانب پیش قدمی کی اور سنجیدہ لہجے میں مکاری سے بولا، اوئے میری بات غور سے سن۔ ہماری دشمنی بیچ کے آدمیوں سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہماری سطح کے نہیں ہوتے۔ تم نے چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر اگر یہ قتل کیا ہے تو سچ سچ اپنا بیان لکھوا دے۔ ہماری دشمنی تو صرف چودھری حشمت علی خان سے ہے۔ تو ایک بار عدالت میں یہ بیان دے، پھر تو آزاد اور حشمت علی خان اندر۔ میں اس کی چالاکی کو اچھی طرح سمجھتا تھا، مگر قتل تو میں نے سرے سے کیا ہی نہیں تھا۔ میری حالت واقعی رونے جیسی ہو گئی۔ بدبخت رانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مارے بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے روحان سے لہجے میں رانی سے کہا، رانی، یہ تو مجھ سے اچھا عشق کر رہی تھی، اپنے چاہنے والے کو یوں پھنساتے ہیں۔ مگر رانی بدستور سنگ دل بنی کھڑی رہی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے کرتے یکدم نفرت کرنے لگی تھی، اور اس کی نفرت کی اہم وجہ رقابت تھی۔ عورت کوئی بھی ہو، رقابت کی آگ میں ہی اپنا سب کچھ جلا بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی۔ دونوں چودھری غصے سے کھڑے میری طرف شعلہ بار نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ادھر ہی میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ البتہ وہ بھلا مانس نوجوان میری طرف سوچتی ہوئی نظروں سے تکے جا رہا تھا۔ وہ چند قدم میری طرف بڑھا اور میرا نام پوچھا۔ شوکت حسین نام ہے جی میرا۔ شوکا کہتے ہیں سب مجھے، میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کس کے بیٹے ہو؟ وہ جی چودھری اکبر خان کا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ ان کے گاؤں میں کھاد اور باردانے کی دکان ہے۔ چودھری حشمت خان کو جانتے ہو؟ جی رب دی سوں، میں نے تو یہ نام بھی ادھر ہی تھانے میں آ کر سنا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ چودھری عالم خان کون تھے، کس گاؤں کے تھے۔ میں نے اتنا کہہ کر ذرا امید بھرے لہجے میں اس بھلے مانس نوجوان سے کہا، آپ جی میرے بارے میں پورے گاؤں سے یہ سب کچھ پوچھ سکتے ہو کہ میں کیسا لڑکا ہوں۔ وہ نوجوان چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہارا کہنا ہے کہ رانی پر جن کا سایہ تھا؟ ہاں جی، یہ بات تو پورے گاؤں کو بھی معلوم ہے۔ رانی پر آئے دن جن کے دورے پڑتے رہتے تھے۔ میں یکدم آس بھرے لہجے میں بولا، اور ایک سادھو بھی رانی کا جن نکالنے آیا تھا، اور وہ بھی اس جن کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ بات تو خود حوالدار صاحب کو بھی معلوم ہے۔ وہ بلا مانس نوجوان حوالدار کی طرف دیکھ کر بولا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے حوالدار صاحب؟ او جی یہ سب اس کی ڈرامے بازی ہے۔ آپ ذرا ایک دو دن اور اسے یہاں رہنے دو، میں اس کی اچھی طرح چھترول کروں گا تو یہ بھی اس کڑی کی طرح راہ راست پر آ جائے گا۔ اتنے میں چودھری نیاز صاحب نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بشیر احمد تم ہٹ جاؤ، حوالدار صاحب کو اپنی کارروائی کر لینے دو۔ وہ نوجوان اپنے چہرے پر الجھن آمیز سوچ پر شکن تاثرات لیے خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ حوالدار کریم داد تمہیں ایک دن کی اور مہلت دیتے ہیں، اس کا منہ کھلوا لو تو بہتر ہے، پھر ہم اپنا قانون آزمائیں گے۔ چلو بھراواں،
आओ चलते हैं, चौधरी नियाज़ ने कहा اور ماسوائے بشیر احمد کے سب مجھے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی حوالدار کریم داد نے وہاں موجود 3 سپاہیوں میں سے ایک کو کڑکدار لہجے میں مخاطب کر کے کہا، اوے حامد، جا ذرا 100 جلاد کو لے کر آ۔ میں اس کے حکم پر لرز اٹھا، نہ جانے یہ کیوں کسی 100 جلاد نامی شخص کو بلا رہا تھا۔ حامد نامی سپاہی کے جانے کے بعد حوالدار نے دوسرے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم دونوں اس لڑکے کو ذرا ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور رانی کو لاک اپ میں ڈال دو۔ ان دونوں سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور پھر مجھے لے کر وہ دونوں برآمدے سے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں لے آئے۔ یہ کمرہ مستطیل تھا، مگر اس کی حالت کسی تعذیب خانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی چھت نسبتاً بلند تھی، فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، دیواروں کے پلستر کی بھی یہی حالت تھی۔ کمرے میں صرف ایک روشن دان تھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں چھت سے ایک رسی جھول رہی تھی۔ ایک طرف کونے میں تغاری رکھی ہوئی تھی جس کے اندر کوئی گاڑھا مواد نظر آ رہا تھا، شاید تیل تھا۔ ایک سانپ جیسے چوڑے پھن والا سیاہ رنگ کا ہنٹر بھی بھیگا ہوا رکھا تھا۔ باقی کمرہ ہر شے سے عاری تھا۔ وہ دونوں سپاہی مجھے وسط میں کھڑا کر کے واپس چلے گئے۔ میں اندر بند تھا۔ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا اور اندر میرے دھکڑ پکڑ سی ہونے لگی۔ مجھے فوراً اسی جان گسل حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے ہولناک اذیتوں سے گزارا جانے والا تھا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ دروازہ ہلا۔ سب سے پہلے حوالدار کریم داد میری طرف خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے عقب میں ایک لہیم شہیم شخص کو دیکھ کر میں سر تا پا لرز اٹھا۔ اس کی رنگت الٹے توے جیسی تھی، جسم پر صرف بنیان اور نیچے لنگی باندھی ہوئی تھی۔ سر بالکل گنجا تھا، صورت سے ہی وہ کسائی نظر آ رہا تھا، اور اندر داخل ہوتے ہی وہ مجھے یوں گھورنے لگا جیسے کسائی ذبح کیے جانے والے بکرے کو تاڑتا ہے۔ وہ سپاہی بھی ایک کرسی اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔ کرسی انہوں نے ایک طرف رکھوا دی جس پر اب حوالدار کریم داد براجمان ہو چکا تھا۔ باقی 3 افراد جیسے حکم کے منتظر بادب کھڑے رہ گئے۔ میں پریشان تھا اور بوکھلائی ہوئی نظروں سے باری باری ان سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گنجا اور سیاہ روئی شخص یقیناً کاسو جلاد ہی تھا۔ اوئے میری بات سن ذرا غور سے۔ اچانک تعذیب خانے کے سیلن زدہ ماحول میں حوالدار کی کڑکڑاتی آواز ابھری۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدل کر قریب کھڑے کاسو جلاد کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے دوبارہ کہنے لگا، اس کا نام کاسو جلاد ہے۔ یہ پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنا کسائیوں جیسا محبوب مشغلہ تم پر آزمائے، اس لیے میں تمہیں آخری بار موقع دے رہا ہوں کہ دردناک عذاب جھیلنے سے پہلے یہ بیان دے دو کہ تمہیں چودھری حشمت علی خان نے ہی چودھری عالم خان کو قتل کرنے پر اکسایا تھا۔ اس طرح تمہیں بھی کم سے کم سزا ہوگی، ورنہ پھینٹی بھی لگے گی، اور پھانسی کی سزا سے بھی تم نہیں بچ سکو گے۔ کیا کہتے ہو؟ وہ مجھے اپنی طرف سے دھمکا کر میرے چہرے پر نظریں جمائے گھورنے لگا۔ مگر حوالدار جی، جھوٹا بیان بھلا کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے تو قتل کیا ہی نہیں، وہ تو رانی کے ہاتھوں ہوا ہے، میں روحان سے لہجے میں اس سے بولا۔ حوالدار کریم داد نے سنسنی خیز انکاری بھری، پھر کرسی سے اٹھ کر کاسو جلاد سے بولا، اوئے کاسو، مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ بولتا ہوا نظر آئے۔ او جی، تسی فکر ہی نہ کرو، کاسو جلاد بیل جیسی آواز کے ساتھ مجھے گھورتا ہوا حوالدار سے کہنے لگا، آدھا گھنٹہ تو بہت ہے، یہ تھڑا دلہ تو 10 منٹ کے اندر ہی اندر آپ کا پہاڑا پڑنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد حوالدار اپنے سپاہیوں سمیت کمرے سے نکل گیا۔ کرسی بھی اٹھا لی گئی۔ کاسو جلاد نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر کسی وحشی سانڈ کی طرح بڑھا، پھر کسائی کی طرح مجھے دبوچ لیا، پھر چھت سے جھولتی ہوئی رسی کی مدد سے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو سر سے بلند کر کے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اب میرے دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ اس کمبخت نے میری قمیض کے بٹن کھول کر اونچی کر کے میرے چہرے پر گول مول کر کے لپیٹ دی۔ وہ چمڑے کا سیاہ ہنٹر تیل میں بھگوئے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے میرے قریب آ رہا تھا۔ پھر میرے عقب میں کھڑے ہو کر اس نے کوڑے کی طرح گھمایا اور میری ننگی پیٹھ پر رسید کر دیا۔ پٹاخ پٹاخ کی آواز ابھری اور میرے حلق سے ابھرنے والی لرزیدہ چیخ پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ اس ظالم کوڑے کی ایک ہی ضرب سے مجھے یوں لگا جیسے میری پیٹھ کی کھال اتر گئی ہو۔ اذیت کی ایک سنسناتی ہوئی لہر نے
जैसे मेरे पूरे वजूद को घायल कर दिया। फिर तो जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। एक के बाद एक हंटर मेरी नंगी पीठ पर पड़ने लगे। मेरी लरज़ीदा चीखें इस तवातुर से जारी थीं। कासू जल्लाद को जैसे किसी वहशी सांड की तरह मुझ पर छोड़ दिया गया था। अब तो वो मेरे चारों तरफ गर्दिश करते करते जहाँ जी चाहता था अपनी भड़ास निकाल रहा था। मैं तकलीफ़ और अज़ियत से बिल्कुल चूर हो गया। अब तो मुझसे चीखने चिल्लाने की भी सकत नहीं रही थी। टांगें भी रफ्ता रफ्ता साथ छोड़ने लगीं और मैं रस्सी के सहारे निडाल सा होकर झूल गया। तब कहीं जाकर कासू जल्लाद का हाथ रुका। वो बदबख्त खुद भी बुरी तरह हाँफ रहा था। उधर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरा दिमाग माफ हो गया। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। जब दोबारा होश आया तो मैं इसी हालत में इससे बंधा जूं का तूं झूल रहा था। हाँ, अलबत्ता मैंने खुद को पानी से शराबूर पाया था। मेरी आंखों के गिर्द गर्द छटी तो मैंने सामने का कासू जल्लाद को पानी की बाल्टी पकड़े खड़े पाया। पानी इसने मुझ पर ही उंडेला था। मुझे होश में आता देखकर इसने पानी की बाल्टी एक तरफ रख दी और जल्दी से तगारी की तरफ बढ़ा और फिर एक बार फिर हंटर को तेल में भिगोने लगा। मुझ में अब मज़ीद ये अजाब सहने की कहाँ सकत थी। मैं तो कभी ऐसे हालात से गुज़रा ही नहीं था। मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि कभी मुझे थाने में इस तरह आदी और ख़तरनाक मुजरमों की तरह जान गुसल तशद्दुद से गुजारा जाएगा। मैंने अपने मज़रूब वजूद की बची खुची ताकत को बमुश्किल यकजा करके लरज़ीदा होंठों से बोलने की कोशिश की। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझ गरीब पर यह जुल्म ना करो। मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत मारो। वो जल्लाद सिफत कसाई मुझे घूरते हुए बोला। अच्छा, तो अभी तक दिमाग से हवा नहीं निकली। ठहर जा, अब तेरी शलवार उतार कर लिटरेशन करना पड़ेगी। इसने ये कहा और मेरी तरफ बढ़ा। एहसास ज़िल्लत से मेरी हालत गैर हो गई। ठहरो, मैं यकदम चिल्लाया। इसकी आंखें चमक उठीं। मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, बस करो, अब तुम जो कहोगे मैं वही कहूँगा। ये कहकर मैंने चेहरा झुका दिया। मेरा ख्याल था कि अब कासू जल्लाद मेरे हाथों को छत से झूलती रस्सी से आज़ाद कर देगा, मगर दूसरे ही लम्हे मेरी समातों में एक शनासा आवाज़ उभरी। क्यों मियाँ शौकत, होश ठिकाने आ गए? इस मकरू लहजे की मनहूस आवाज़ पर मैं बुरी तरह ठिठका और सर उठाकर कासू जल्लाद की तरफ देखा। वो वहीं मौजूद था, मगर इसके चेहरे की बजाय वहाँ एक आंख वाले जगदेश का चेहरा था। पहले तो फौरी तौर पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर फिर दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों से नफ़रत की चिंगारियाँ फूटने लगीं। मगर मैं पहले ही अज़ियत में मुब्तला था और नकाहत के मारे मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। जगदेश कहकहा मारते हुए दोबारा खबीसाना मुस्कुराहट से बोला, मैं चाहूँ तो तुझे चुटकी में इस मुसीबत से छुटकारा दिला दूँ, अगर तू मेरा और सोनी का पीछा छोड़ने पर राज़ी हो जाए तो। मैंने नफ़रत से इस पर थूक दिया। इसका मनहूस चेहरा एहसास ज़िल्लत से और मकरू हो गया और वो फिर भिन्ना कर बोला, ठीक है, फिर मैं भी तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर रहूँगा। मर अब इसी तरह एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर। इसके बाद इसका चेहरा गायब हो गया। अब मेरे सामने वो ही कासू जल्लाद खड़ा था। क्या कहता है फिर? मानता है हमारी बात या फिर और उधेड़ूं तेरी खाल?